براہ راست لے چلیں، اس وقت معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس کی میٹنگ انہوں نے چیئر کی اور ان دونوں میٹنگز میں جو فیصلے ہوئے، جو ان کا احوال ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ڈیولپمنٹس۔ آج آپ کے لیے خصوصی طور پر ایک خوشخبری لایا ہوں جو میرے دوست سامنے بیٹھے ہوئے ان کے لیے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میری ذاتی ریکویسٹ کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے اس کی اپروول دی، اور وہ آپ کے ساتھ اچھی خبر میں شیئر کروں گا ٹورڈز دا اینڈ، آپ کی کیوریوسٹی تاکہ بندی رہے پریس کانفرنس میں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ریور راوی پروجیکٹ ہے، آج دوبارہ ریور راوی پروجیکٹ کے اوپر جب بات چیت ہوئی تو جو پہلا فوکس تھا پرائم منسٹر کا، جو پہلے سوالات تھے پرائم منسٹر کے، وہ انوائرمنٹ ریلیٹڈ تھے کہ یہ پروجیکٹ انوائرمنٹ میں کیسے ہیلپ کرے گا۔ پرائم منسٹر صاحب کو پنجاب کی طرف سے ایک پریزنٹیشن دی گئی تھی چیف سیکرٹری پنجاب کی طرف سے آج سے 2 سے 3 مہینے پہلے، جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ پچھلے 20 سے 25 سالوں میں لاہور کی جو گروتھ ہے وہ آلموسٹ دگنی ہوئی ہے لینڈ ایکوائر کرنے کے چکر میں۔ اس کی جو آپ کہیں کہ ہاریزونٹل اس کی گروتھ ہوئی ہے، پھیلاؤ ہوا ہے شہر کا، وہ تقریباً ڈبل ہو گیا، اور جو ایگریکلچرل لینڈ تھی لارجر لاہور ڈسٹرکٹ جو ہے وہ 65% سے کم ہو کے 49% کے قریب چلا گیا۔ سو اتنی ایگریکلچرل لینڈ جو ہے وہ شرنک ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بے ہنگم ان پلانڈ بغیر کسی منصوبے کے جو آبادیاں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، نہ ان کے گندے پانی کے نکاس کا کہیں پر کوئی سوچا جاتا ہے لانگ ٹرم، نہ ان کے لیے روڈز کا جو نیٹ ورک ہے ان کا، بجلی، الیکٹریسٹی، گیس۔ تو بنیادی جو پرپس تھا اس منصوبے کو لانے کا وہ تھا ہی ماحولیات کا بچاؤ۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ لاہور کے قریب ایک نیا شہر بنایا جائے جو کہ انیویٹیبل ہے۔ انیویٹیبل اس لیے ہے کہ اگر ہم پلانڈ سٹی نہیں بھی بنائیں گے تو ان پلانڈ گروتھ تو ہو رہی ہے، اس نے ویسے ہی وہاں تک بڑھ جانا ہے۔ اب اگر آپ لاہور کو دیکھیں تو پتوں کی تک تو لاہور آلموسٹ جا چکا ہے، مانگا منڈی پتوں کی تک، اور اسی طرح دوسری سائیڈز پہ قصور کی طرف دیکھیے کتنا آگے تک چلا گیا ہے۔ تو ان پلانڈ اس نے بڑھنا، اس سے بہتر ہے کہ پلان کریں۔ دوسرا اسپیکٹ اس میں ہے راوی ریور، دریائے راوی۔ آج ہم اس کو دریائے راوی اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بوڑھوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ یہ دریائے راوی ہے، اس کی ایک ثقافت ہے، اس کے دونوں کناروں پہ بسنے والے لوگوں کی بود و باش، لائیولی ہوڈ، اس کی ایک ثقافت، لوگ جو ٹیلز ہیں، فوک ٹیلز ہیں، وہ ہم نے سن رکھی ہیں، کہانیاں، قصے۔ لیکن آج تو وہ ایک گندے پانی کا جوہر ہے، اس میں سال میں کوئی 1 آدھ مہینہ پانی آتا، باقی سارا ٹائم تو اس میں گندگی کا پانی بہتا ہے۔ آپ نے جو اسکول میں ریور راوی کے بارے میں پڑھا تھا، جب آپ اپنے چھوٹے بچے کو اگر جا کے کہیں گے کہ یہ دریا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہیں کہ یہ ایماندار سیاستدان ہے، جیسے ان کا ایمانداری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایسے ہی راوی کا ریور کے ساتھ، دریا کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کیونکہ بچپن سے جب ہم سنتے ہیں دریا کا لفظ، ندی کا لفظ، تو وہ صاف پاک پانی ہوتا ہے۔ آپ ایک چشمے کو امیجن کرتے ہیں، ایک بہتے ہوئے دریا کو امیجن کرتے ہیں، اس کی آواز کو امیجن کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو امیجن کرتے ہیں، اس کے ارد گرد ہریالی کو امیجن کرتے ہیں، اس کے ارد گرد لائف کو امیجن کرتے ہیں۔ لیکن اب وہاں کیا ہے؟ توفن، بدبو، جیسے کرپشن کی پاکستان میں توفن اور بدبو ہے جو چیخ چیخ کے این آر او مانگ رہی ہے، اسی طریقے سے توفن اور بدبو جو ہے وہ اس ریور راوی کے اندر سے نکل رہی ہے، جو جوہر بنا ہوا ہے، گندے پانی کے نکاس کا نالہ ہے۔ یہ ہر شہری کے لیے بہت تکلیف دہ ہے، اور خصوصاً پھر آپ کو پتا ہے پرائم منسٹر عمران خان لاہور شہر کے باسی ہیں، انہوں نے پرانا لاہور بھی دیکھا ہوا ہے جو صاف ستھرا تھا، اور پھر جو وہاں قبضہ مافیا اور یہ جو سیاسی قبضہ مافیا تھی، جنہوں نے اپنے کرندوں کو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا کے دی، پلاٹوں کی لوٹ مار کی، اور اس شہر کے کلچر کو بھی
اور اس شہر کی آب و ہوا کو بھی, اس شہر کے سکون کو تباہ کیا. پرائم منسٹر صاحب کا بہت کنسرن ہے جو لاہور کا واٹر ٹیبل نیچے گیا ہے. پانی اب زمین سے لینا مشکل ہے, لیتے ہیں تو وہ زہریلا پانی ہے. اگر آپ اسے ٹریٹمنٹ کے بغیر پیتے ہیں تو اس سے آپ کو بے شمار بیماریاں ہونے کا خدشہ ہے. تو اس ساری سچویشن میں یہ پلان کیا گیا. اصل پلان تھا کہ ریور راوی کو صاف کیسے کیا جائے. ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے جائیں, جیسے آپ کو پتا ہے یورپ میں ریور ٹیمز ہے, جیسے وہ شہروں کے اندر ان کی ٹرم جو ہے وہ ٹریٹڈ, ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ وہ ٹریٹڈ ریور ہے. اس میں جو واٹر ہے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, اس کے بہاؤ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا کے جو پانی اس کے اندر گندا آتا ہے اس کو صاف کیا جائے تاکہ وہ فصلوں میں استعمال ہونے کے لیے آگے استعمال ہو سکے, اور اس کے علاوہ اس میں کچھ نیا پانی بھی ڈالا جائے سٹور کر کے پیچھے ڈیم بنا کے, تاکہ پورا سال کچھ نہ کچھ بہاؤ صاف پانی کا وہاں پر رہے. یہ تھا منصوبہ. اور آف کورس ریور بینکس بنانے پڑتے ہیں اس کے لیے تاکہ دریا کا کٹاؤ نہ ہو جیسے پوری دنیا میں ہے, کیونکہ آپ ایک چھوٹا حصہ صاف کر کے بہا سکتے ہیں, ایک لامحدود حصہ جو ہے وہ آپ اسے صفائی اس کی یا اس کو مینٹین رکھنا مشکل ہوتا ہے. جیسے میں نے ٹیمز کی اگزامپل دی, یا دنیا میں کہیں بھی, شکاگو ہے, کہیں بھی ہے جہاں سے سٹی کے اندر سے ریور گزرتا ہے. تو یہ پلان تھا, لیکن اس کے ساتھ ہی ایک چیلنج آیا. جیسے ہی اس ریور کو صاف ستھرا کر کے اس کے بینکس کو ڈیزائن کر کے آپ نے ایک گندے پانی کے جوہر اور نالے کو ایک صاف دریا میں کنورٹ کرنا تھا, تو کیا ہونا تھا, اس کے کناروں پہ آبادی شروع ہو جانی تھی, سب نے اٹریکٹ ہونا تھا, وہاں گھر بنانے تھے, وہاں لینڈ مافیا پہنچ جانی تھی, ان پلانڈ وہاں پر کنسٹرکشن ہونی تھی, اور وہ پھر ایک گندے پانی کا نالا ہو جانا تھا. اور ایک This half-hourly clock is brought to you by تو پڑے گا جب ٹیلینور 4G سے مور سے زیادہ ڈیٹا اور کالز کا فائدہ ملے گا. تاکہ وہاں پر ایک پلانڈ سٹی ہو دریا کے دونوں کناروں پہ. تو یہ تھا اس کا بنیادی آبجیکٹو. جب یہ منصوبہ آیا تو بنیادی اس کا جو آبجیکٹو تھا وہ انوائرمنٹ فرینڈلی تھا, ماحول کو بچانے کے لیے تھا. تمام تر کاوش اس ایک نقطے کے ارد گرد گھومتی تھی کہ انوائرمنٹ کو بچانا ہے. آف کورس جب آپ نے پبلک کا پیسہ سپینڈ کرنا ہے اور ملک کی اکانومی بہتر کرنی ہے تو آپ نے اس پروجیکٹ کی اکنامک وائبلٹی بھی دیکھنی ہے. تو پھر دن رات محنت کی گئی, اور پرائم منسٹر صاحب پچھلے 1 سال سے ہر روز تقریباً کنسٹرکشن کے اوپر خود میٹنگز لے رہے ہیں, ہر ہفتے تقریباً خود کنسٹرکشن پہ میٹنگز لے رہے ہیں. اور اس کنسسٹنسی کے ساتھ انہوں نے اس پروجیکٹ کو, جسے پہلے پریزیڈنٹ مشرف نے شروع کرنے کی کوشش کی, اس کے بعد شہباز شریف نے 2 دفعہ شروع کرنے کی کوشش کی, کیونکہ اس میں کمپلیکسٹیز بہت تھی. یہ پروجیکٹ کنسیو کیا گیا 3 دفعہ ہم سے پہلے, تینوں دفعہ اس پہ کوشش کی گئی, بٹ دے فیلڈ بیکاز پروجیکٹ واز ویری ویری کمپلیکس. پرائم منسٹر صاحب نے بھی جب یہ شروع کیا تو میں اس بات کا خود سے گواہ ہوں کہ ہماری پارٹی کے بہت سارے لوگ جن کی ایکسپرٹیز ہے اس چیز میں, انہوں نے ذاتی طور پر میرے سے بات کی کہ یہ پروجیکٹ ڈویبل نہیں ہے, یہ پروجیکٹ نہیں ہو سکے گا, کیونکہ یہ پہلے بھی نہیں ہو سکتا. ایک اور بڑی محترم شخصیت ہیں جنہوں نے مشرف کے زمانے میں جب یہ پروجیکٹ کنسیو ہوا تو ہی واز ون آف دا برینز جنہوں نے اسے کنسیو کیا, تو انہوں نے بھی یہی کہا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ اس سے بھی کوئی 40 سال پہلے 50 سال پہلے بھی یہ پروجیکٹ کنسیو ہوا تھا, لیکن پھر مشرف صاحب سے بھی 40-50 سال پہلے, لیکن اس پہ تب بھی کام نہیں ہو سکا تھا. تو جنہوں نے مشرف کے زمانے میں کنسیو کیا انہوں نے بھی مجھے کہا کہ یہ ڈویبل نہیں ہوگا, بہت کمپلیکس ہے, بہت مشکل ہے. آپ کو پتا ہے عمران خان کو مشکل کام کرنے میں کبھی کوئی انہیں پرابلم نہیں ہوتی, وہ جت جاتے ہیں تو پھر اچیو کر لیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ آپ 20 اپریل